اور آج کے حالات اور واقعات اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ واقعی اب آگے کے معاملات فیصلے سب سے مشکل اور کمپلیکس چیز بنتے جا رہے ہیں. آج بھی کیبنٹ اناؤنس نہیں ہو سکی, وفاقی کابینہ نہیں ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے معاملے پر ڈیڈ لاک تھا. ہے کیا اس کا فیصلہ اب سے چند گھنٹوں میں یا اگلے ایک دن میں ہو جائے گا. کہا تو جا رہا ہے کہ فیصلے ہو چکے ہیں اور اگلے 24 گھنٹے میں, ویسے تو یہ کہا گیا مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے کہ وہ آج اناؤنس کر دیں گی کہ وفاقی کابینہ کیا ہے. صرف یہ نہیں, اسمبلی کا ٹینیور کیا ہوگا, کیا اسمبلی وقت پورا کرے گی, نئے جنرل الیکشنز مانگتے ہیں, اس پر بھی بڑی کنفیوژن ہے. لیکن کیوں یہ فیصلہ سب سے اہم سمپلسٹ فارم آف دی ایکویشن, اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے, کیونکہ اپوزیشن کا یہ موقف تھا اور ان کی یہ سوچ تھی کہ عمران خان صاحب اس وقت اتنے ان پاپولر اور غیر مقبول ہو گئے ہیں کہ اب اگر ان کو گرا دیا گیا تو ان کی سیاست تو ختم ہو جائے گی, پھر ہم یہ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور سب لوگوں کا اس پر اتفاق تھا. لیکن یہ جو جلسے آپ دیکھ رہے ہیں, عمران خان صاحب اپنی مقبولیت دکھا رہے ہیں جلسوں کے ذریعے. پہلے دن ایک سپونٹینیس بڑے شہروں میں لوگوں کا اکٹھ ہوا جس میں لیڈرشپ نہیں تھی, اور اس کے بعد اب جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن سب کا خیال تھا کہ یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو گرا دیا جائے تاکہ تحریک انصاف ختم ہو جائے. الیکشنز دوسرا بڑا مسئلہ ہے, کیبنٹ تو نہیں بنی, الیکشنز کا کیا ہوا. اب حکومتی اتحاد کی طرف سے مختلف بیانات آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے؟ مسلم لیگ نون اس صورت میں شاید اپنا فیصلہ نہیں کر پائے گی, کیونکہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم ایک اتحاد میں ہیں, اتحادیوں نے فیصلہ کرنا ہے. جب مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب الیکشن سوٹ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ کہ بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اسے بہتر ہے کہ الیکشنز میں جایا جائے, اور الیکشنز کے بعد 5 سال کا وقت ملے گا, مشکل فیصلے کیا جائیں لیکن اس سے ریکور کرنے کا وقت مل جائے گا. پیپلز پارٹی آن دی ادر ہینڈ ہمیشہ سے اس کی کوشش تھی الیکشنز نہ ہو, حکومتیں اپنا ٹینیور معافی چاہتا ہوں پورا کریں. وہ پنجاب میں ایک میجر لائنز شیئر وزارتوں کا لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ پارٹی جو کہ پنجاب میں اس وقت تقریباً سینٹر اور نارتھ پنجاب میں نان ایگزسٹنٹ ہے, وہ وہاں اپنا سیاسی اثر و رسوخ قائم کر سکے. مولانا صاحب نے جو اس اتحاد کا حصہ تھے کل ایک بیان دیا اور کہا کہ ہمیں الیکشنز چاہیے. کیا کہا مولانا صاحب نے, ذرا سنیں. اس حکومت کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اپنا وجود ہے, اپنا موقف ہے, اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے فوری طور پر الیکشن چاہیے جمعیت علماء اسلام. آج خواجہ آصف صاحب نے بھی الیکشنز کی بات کی فلور آف دا ہاؤس. کیا کہا انہوں نے, ذرا وہ بھی سن لیں. میرا اپنا خیال ہے, میں ذاتی خیال کا جو ہے اظہار کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے اور نئی مینڈیٹ لینی چاہیے. اور یہ نئی مینڈیٹ شاید اس لیے اہم ہے کیونکہ وہ تمام مشکل معاشی فیصلے جو حکومت کو کرنے ہیں, اگر چھوٹا ٹرم ہوگا تو فیصلے نہیں ہو سکیں گے. لیکن پیپلز پارٹی اس پر تیار ہوگی یا نہیں, اور دوسرے اتحادی اس کا فیصلہ وقت کرے گا. لیکن لگتا ہے خواجہ صاحب کی طرف سے آج فیلر آ گیا ہے اور یہی گفتگو اب اپنے اتحادیوں کے اجلاس میں کی جائے گی. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس اسٹرینگثس اور ویکنسز کیا ہیں. اس وقت دو دھڑے ہیں, ایک طرف ایک جوائنٹ اپوزیشن ہے اور ایک طرف تحریک انصاف. دونوں کی ذرا اسٹرینگثس اور ویکنس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں. سب سے بڑی اسٹرینگتھ اس وقت اپوزیشن اتحاد کے پاس یہ کہ مرکز میں ان کی حکومت ہے. 2 صوبوں میں ان کے پاس حکومت ہے, سندھ, اور اب لگتا ایسا ہے کہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت بن جائے گی. دوسرا بڑا اسٹرینگتھ اس موجودہ حکومت کا ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی شاید ان کے ساتھ ہے, جس کا وہ ذاتی محفلوں میں اظہار بھی کرتے ہیں. جو وقت کا تعین کرنا ہے الیکشنز کا, یہ فیصلہ بھی اس وقت اس اتحاد کے پاس یا ان سب کے پاس ہے جنہوں نے یہ مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے. تحریک انصاف تو چاہتی ہے کہ الیکشنز ہوں, لیکن ظاہر ہے الیکشنز کب ہوں گے وہ فیصلہ اب ان کے ہاتھ میں ضرور ہوگا. تعیناتیاں کیا کرنی ہیں اس کا فیصلہ بھی انہی لوگوں نے کرنا ہے کہ کس وقت جگہ کیا تعیناتیاں کی جا سکتی ہیں. عمران خان حکومت اور جو پچھلے 3.5 سال کی جو پالیٹکس ہوئی ہے اس کا زیادہ تر فوکس وہ رہا معیشت پر, اور یہ کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا, بیانات آپ کو سنائے جاتے رہے ہوں گے کہ یہ کہتے تھے کہ سلیکٹڈ حکومت ہے, سلیکٹڈ اسمبلی ہے, اس کے الیکشنز فوری کرائے جائیں. لیکن لگتا ایسا ہے کہ الیکشنز پر جاتے وقت
سب جماعتیں خصوصاً اپوزیشن جماعتیں بہت کچھ سوچیں گی. کیا سوچیں گی؟ سب سے پہلا چیلنج اس متحدہ اپوزیشن اتحاد کا یا اب حکومتی اتحاد کا یہ ہے کہ ان کے خلاف عمران خان صاحب نے مراسلے کو یا امریکی سازش کو اکٹھا کر کے ایک بیانیہ بنایا ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کا بیانیہ ہمیشہ کرپشن ہوتا تھا. اس بیانیے کا مقابلہ وہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے جلسے دیکھ کر کے عمران خان صاحب کا بیانیہ مقبول ہو رہا ہے. دوسرا بڑا چیلنج اس کے لیے ایک کلیکٹیو گورنمنٹ ہے جس میں اتنی جماعتیں ہیں جو سب اپنی سوچ لے کر آئی ہیں. مولانا صاحب کو آپ نے سنا، وہ کہتے ہیں الیکشن چاہیے. پیپلز پارٹی کچھ اور مانگتی ہے. دوسری سیاسی جماعتیں اب تک بھی فیصلہ نہیں کر پائیں کہ انہوں نے کابینہ کا حصہ بننا ہے یا نہیں. جیسے کہ متحدہ قومی موومنٹ، آپ نے سنا ہوگا ان کو، بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے حکومت کا حصہ نہیں بننا. اس اتحاد کو لے کر آگے کیسے چلیں گے؟ سب سے بڑا جو چیلنج اس وقت اپوزیشن کو ہے وہ ہے معیشت. آج نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا کہ معیشت کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. معافی چاہتا ہوں حکومت کو، بار بار اپوزیشن کہہ رہا ہوں، حکومت کو سب سے بڑا چیلنج معیشت کا ہے. اس سے پہلے ان کی تمام تر سیاست الیکشنز میں دھاندلی، 2018 کے الیکشنز میں دھاندلی اور معیشت کے گرد گھومتی رہی ہے. مختلف چیزوں پر انہوں نے ایک بڑی سٹرونگ پوزیشن لی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں اس کو اس پوزیشن پر جج کیا جائے گا. آٹا اور چینی کی قیمتیں، یہ دو بڑے ایشوز تھے جس پر بہت زیادہ پالیٹکس یا بیانات دیے گئے حکومت کی اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت کی جانب سے. کیا کہتے تھے ذرا سن لیجئے. پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہوا اس حکومت کی بدترین گورننس کی مثال ہے. معافی چاہتا ہوں، یہ آٹا اور چینی نہیں، دوسری چیز پیٹرول، تیسری چیز مہنگائی. یہ تین چیزیں تھیں جس پر سب سے زیادہ سیاست کی حکومت، آج کی حکومت اس وقت کے اپوزیشن اتحاد نے. ذرا سنیے. مہنگائی کا حال دیکھیں، آج غریب آدمی کو دوائی نہیں ملتی. آٹا اور دال اور چینی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. بجلی اور تیل اور گیس آج آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. آپ نے اس قوم کا تیل نکال دیا ہے، قرضے لے کر پاکستان کو بدحال کر دیا ہے. رات کے اندھیرے میں پیٹرول بم گرا دیتے ہیں لوگوں پر. حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ قیمتیں کم کرے، کیونکہ قیمتیں کم کرنا اور ان میں توازن پیدا کرنا حکومت کا کام ہے، کسی اور کا. عوام کی کو تکلیفوں سے، مہنگائی سے، عذاب سے جو ان کے اوپر عمران کی شکل میں مسلط ہوا ہے اس سے ان کو نجات دلائیں. حکومت میں آنے کی تمہاری تیاری نہیں تھی. آٹا، چینی، گندم اور دوائیوں پر ڈاکے ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. یہ تھا اپوزیشن کا اس وقت بیانیہ. آج کی حکومت کا سب سے بڑا چیلنج کہ چینی، آٹا، پیٹرول پرائسز پر کیا کریں گے. پیٹرول کے اوپر بڑی تنقید کی گئی، پیٹرول بم گرا دیا، حکومت نے پیٹرول مہنگا کر دیا، راتوں رات یہ کر دیا. اور اب جب اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت نے 10 روپے سستا کیا تھا، اس وقت اپوزیشن نے کہا تھا کہ یہ غلط پالیٹکس کر رہے ہیں، غلط معیشت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور اب جب کہ ان کی حکومت آئی تو کہا گیا، وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی قیمتوں کو نہ بڑھایا جائے. وجہ کہ یہ جو پرسیپشن ہے جس کے اوپر پچھلی حکومت کو نکالا گیا تھا، اب کی حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ وہ قیمتوں میں کمی نہ کرے، اسی مہنگائی کے ساتھ چلے. 3 مہینے بعد لوگ ظاہر ہے یہی سوال پوچھیں گے کہ کیا جب آپ تنقید کرتے تھے اس وقت ٹھیک تھی یا آج ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا اس حکومت کا. اب آ جائیں عمران خان صاحب کی طرف کہ ان کی مشکلات کیا ہیں اور ان کی سب سے زیادہ سٹرینگز اس وقت کیا ہیں. سٹرینگتھ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا ہے جس کی پذیرائی ان کو لوگوں میں مل رہی ہے. پچھلے 2-3 جلسے یا جو آؤٹ پورنگ تھی اس کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ، چاہے وہ امریکی مداخلت کا ہو، اپوزیشن کے موجودہ حکومت کے اکٹھ کا ہو کہ یہ کیسے اکٹھے ہوئے، اداروں کے خلاف ان کی تنقید ہو، لوگ یا ان کا ووٹر اس چیز کو بائی کر رہا ہے. یہ ان کی سب سے بڑی سٹرینگتھ ہے. دوسری، جیسے میں نے کہا کہ عوامی حمایت، بڑا عمران خان صاحب کے لیے سرپرائز بھی ہوگا لیکن خوش بھی ہوں گے، کیونکہ اپوزیشن کا، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ بڑا ویو تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت ان پاپولر ہو گئی ہے، لیکن وہ اب اپنی پاپولیرٹی ان جلسوں کے ذریعے دکھا رہے ہیں. یہ ان کا دوسرا بڑا سٹرینگتھ ہے. تیسرا، موجودہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. یہ بھی شاید عمران خان صاحب کے فیور میں جائے گا، کیونکہ وہ اب نئے الیکشنز کا نعرہ لے کر اور ڈیمانڈ لے کر آئے ہیں. اپوزیشن کے اندر، موجودہ حکومتی اتحاد میں بھی اپوزیشن پر بڑا، الیکشنز پر بڑا ڈیوائیڈڈ ویو ہے. لگتا ایسے ہے کہ جو اس طرف کی تقسیم ہے وہ بھی ہیلپ کرے گی تحریک انصاف کو، لیکن ان کی ویکنسز بھی بہت ہیں. ان کے خلاف ایک بیانیہ، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو جس کے اوپر بہت سی انفارمیشن بھی دی جا رہی ہے جرنلسٹوں کو کہ تحفے جو باہر سے آئے وہ لیے گئے. آج عمران خان صاحب نے بھی ایڈمٹ کیا
کہ جی وہ تحفے انہوں نے توشہ خانہ سے خریدے 50% پر، اور پھر وہ اگر بیچ دیں تو یہ ان کا فیصلہ ہے، لیکن حکومت اس کو فورن فنڈنگ کیس کو، جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ 30 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اس کو استعمال کرے گی ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر، عمران خان صاحب کی فائنینشیل انٹیگریٹی کو چیلنج کرے گی۔ اسمبلی سے استعفے کیا راجہ پرویز اشرف صاحب ان کو منظور کریں گے؟ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہوگا، کیونکہ حکومت تو چاہتی ہے کہ یہ استعفے ہوں، قبول ہوں اور آگے جایا جائے۔ کیا پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی اور دوسری اسمبلیوں سے تحریک انصاف استعفے دے گی؟ کیا وہ اپنی کے پی اسمبلی توڑے گی؟ یہ ایک اور سوال ہے جو انہوں نے جس کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ 2018 کے الیکشنز میں تحریک انصاف پر یہ الزام لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے اور اس کی حمایت ان کو حاصل ہے، اسی وجہ سے یہ سلیکٹر اور سلیکٹڈ کے الفاظ نہ صرف کوئن کیا اپوزیشن نے بلکہ اس کو بڑا ایفیکٹولی استعمال کیا۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں، کیا وہ نیوٹرل ہیں، کیا وہ دوسری سائڈ پر ہیں، لیکن یہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کدھر کھڑے ہیں، یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوگا یا اوور کم کرنا پڑے گا اس چیز کو آنے والے دنوں میں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔